بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی تحمل سے، بڑے ہی محبت سے کہانی سنی ہے۔ 11 خواتین کی کہانی ہے، 11 عورتوں کی کہانی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، 6305 ہے۔ اور یہی حدیث شریف مسلم شریف میں 3606 پر بھی ہے، معمولی سے لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث شریف 5179 پر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا۔ اب آپ ایک طرف ذرا تصور کیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے معراج پر بلائے جاتے ہیں، جن کو معراج کرائی جاتی ہے، تصور کیجئے گا، جو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، حبیب ہیں، محبوب ہیں، محیب ہیں، اس کے باوجود اپنی زوج محترمہ سے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کہانی سنتے ہیں 11 عورتوں کی۔ ہمارے گھروں میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک یہ امیج ہے کہ اگر یہ دیندار ہے انسان تو وہ ذرا کچھ زیادہ ہی یعنی بیویوں سے دنیاوی باتیں سننا کرنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں، جیسے ایک مثل مشہور ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کو آپ شروع سے آخر تک سنیے، تو آپ کو پھر تھوڑا سا اس میں یقیناً آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور انٹرسٹ بھی آپ کا بڑھے گا کہ آپ احادیث مبارکہ بھی پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے شوہروں کا صحیح حال بیان کریں گی، کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ چنانچہ پہلی خاتون نے کہا، میرے شوہر کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت۔ دبلا اونٹ ظاہر آپ کو پتہ ہے کمزور ہوتا ہے، تو گوشت بھی پتلا ہی ہوگا، سوکھا سہما۔ تو دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے، یعنی پہاڑ پر رکھا ہوا گوشت ہے، وہاں آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کو خود پتہ ہے کہ راستے بھی پہاڑ کے عموماً تو صحیح نہیں ہوتے نا، جہاں آنا جانا نہ ہو۔ تو راستہ صاف ہے کہ آسانی سے انسان چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے اس گوشت کو، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ یعنی اگر گوشت کی کوانٹٹی زیادہ ہو تو اس کے لیے انسان اتنی مشقت بھی کرے۔ اب تھوڑا سا گوشت اگر رکھا ہے پہاڑ کی چوٹی پر، تو اب اس کے لیے کون اتنی محنت مشقت کرے گا، جبکہ راستہ بھی خراب ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے مثال کیا ہے کہ یعنی وہ شوہر اچھا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دوسری خاتون، میں بھی آپ کو پوری کہانی سنا دیتی ہوں، تفصیل اس کے بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں۔ دوسری خاتون نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، یعنی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس میں اتنے عیب ہیں کہ میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، سارے عیب۔ تیسری خاتون نے کہا، میرا شوہر ایک تاڑ کا تاڑ ہے۔ تاڑ یعنی تاڑ کہتے ہیں کسی لمبا تڑنگا، یعنی بہت یعنی جسامت میں بہت زیادہ بڑا ہے۔ اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھڑ میں لٹکی رہوں۔ چوتھی خاتون کہنے لگی، میرا شوہر کلیل انتہاما لا حر ولا قر، کہنے لگی کہ میرا شوہر رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے، یعنی نارمل بتایا۔ پانچویں عورت کہنے لگی، میرا شوہر ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر یعنی بہادر کی طرح ہے۔ جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، یعنی سخی ہے، سخاوت اتنی ہے۔ اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، یعنی کھلاتا پلاتا ہے۔
सखी है। छठी औरत कहने लगी, मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है, यानी सब खा जाता है, पीछे की परवाही नहीं करता। और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता। और जब लेटता है तो तन्हा ही अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है, यानी ये नहीं देखता कि मेरी बीवी को ओढ़ने के लिए कुछ है कि नहीं है। पूरी यानी लिहाफ ओढ़ी तो पूरी ओढ़ ली, ब्लैंकेट ओढ़ा तो पूरा ही ओढ़ लिया, चादर डाली तो पूरी ही लपेट ली, ठीक है। और अलग पड़कर सो जाता है। मेरे कपड़े में यानी कभी भी यानी मेरे साथ उसका यानी मामला नहीं होता कि चले बातचीत करे, थोड़ी देर जागे मेरे साथ, दिल लगी करे, कभी मेरा दुख दर्द मालूम करने की यानी वो कोशिश नहीं करता। सातवीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर तो जाहिले मस्त है, सोहबत के वक्त अपना यानी सीना मेरे सीने से लगाकर औंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने ऐब लोगों में एक एक करके जमा हैं वो सब उसकी ज़ात में जमा हैं। यानी आप समझ रहे हैं बात को, यानी जितने ऐब लोगों में होंगे यानी बहुत ही ऐबदार है। आप ये इसका ये समझें कि बहुत ही ऐबदार है, और सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले, ठीक है। ये उसने बताया, सातवीं खातून ने। आठवीं औरत कहने लगी, मेरा शौहर छूने में खरगोश की तरह नरम है और खुशबू में सूंघो तो ज़ाफ़रान जैसा खुशबूदार है। यानी अच्छा है, शौहर बहुत अच्छा है, यानी नरम भी है, खुशबूदार भी है, साफ़ सुथरा भी रहता है। अच्छा, नवीं औरत कहने लगी, मेरे शौहर का घर बहुत ऊंचा है और बुलंद है और वो कदावर बहादुर है, यानी जैसे कहते हैं ना हैंडसम। उसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जमा हैं, यानी गरीबों को खिलाया जाता है और मेहमान नवाजी की जाती है और हुस्न सुलूक किया जाता है, जब तो खाना इतना पकता है। यानी बहुत सारी लकड़ियाँ जलती हैं। पहले आपको पता है ना, गैस तो नहीं थी, तो जो यानी नेचुरल लकड़ी के साथ खाना पकता था। तो वो बता रही कि राख का ढेर लग जाता है, बहुत सी लकड़ियाँ जलती हैं, बहुत कोयला जलता है। लोग जहाँ यानी सुलह और मशवरे के लिए बैठते हैं, यानी लोगों को अच्छे मशवरे मिलते हैं वहाँ पे, ये बात है। तो आपको पता है कि जहाँ लोगों को अच्छे मशवरे मिलते हों, अच्छी तरह खैर ख्वाही की जाती हो, तो वहाँ मीटिंग्स तो होती हैं लोगों की, लोग वहाँ जमा होते ही हैं। और 10वीं खातून कहने लगी, मेरे शौहर का क्या पूछना, जायदाद वाला है, जायदाद भी ऐसी बड़ी जायदाद वैसी किसी के पास नहीं, यानी बहुत अमीर कबीर है। जैसे होता है ना कि नामी ग्रामी मालदार बहुत से होते हैं ना जो मशहूर होते हैं, तो वैसी किसी के पास नहीं हो सकती। बहुत सारे ऊँट जो जा बजा उसके घर के पास यानी जुटे रहते हैं, जंगल में चरने कम जाते हैं, यानी खाना पीना उनको इतना मिल जाता है कि जंगल में चराने की ज़रूरत कम ही पेश आती है। जहाँ उन ऊँटों ने बाजे की आवाज़ सुनी, बस उनको अपने ज़बा होने का यकीन हो गया। यानी क्या होता है कि ऊँट भी ज़बा किए जाते हैं सखावत में और खिलाया पिलाया जाता है। 11वीं औरत ये कौन थी, ये उम्मे ज़रा थी, ठीक है, उम्मे ज़रा, ये आपने देखा होगा, ये है ना उम्मे ज़राइन। ये कहने लगी, यानी उम्मे ज़रा कहने लगी कि मेरा खावंद अबू ज़रा है, उसका क्या कहना, उसने मेरे कानों को ज़ेवरों से बूझल कर दिया है। यानी बहुत सारे ज़ेवरात पहनाता है, भारी भारी मोटे मोटे बड़े बड़े, यानी कहना चाहिए कि ईयर रिंग वगैरह जो होते हैं कानों में पहने जाते हैं, तो यानी खूब पहनाता है कानों में और दीगर ज़ेवरात, मुझे यानी बूझल कर दिया है, यानी बहुत मुझे यानी कहना चाहिए कि इतने ज़ेवर पहनाए हैं, इतने ज़ेवरों में परो दिया है कि वो उसका वज़न बढ़ गया है, वज़नी हो गई है। और मेरे दोनों बाजू चर्बी से फुला दिए हैं, यानी मुझे खूब खिला पिला कर मोटा कर दिया है कि मैं अपने तई खूब मोटी समझने लगी हूँ। शादी से पहले मैं थोड़ी सी भेड़ बकरियों में तंगी से गुज़र बसर करती थी, यानी गरीब घर की खातून थी, बच्ची थी। और फिर अबू ज़रा ने मुझको घोड़ों, ऊँटों और खेत खलियान सब का मालिक बना दिया है। इतनी ज़्यादा जायदाद मिलने पर भी उसका मिजाज इतना उम्दा है, यानी ऐसे हुस्न अखलाक वाला है कि बात कहूँ तो बुरा नहीं मानता, मुझे कभी बुरा भी नहीं कहता। सोई पड़ी रहूँ तो सुबह तक मुझे कोई नहीं जगाता, यानी सोती रहूँ कोई जगाता नहीं, कोई यानी डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नहीं जगाता। पानी पीऊँ तो खूब सैराब होकर पी लूँ, यानी पेट भर कर पीती हूँ।
رہی ابو ذرع کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو ذرع کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، یعنی اسمارٹ، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ یعنی بہت زیادہ حوث نہیں ہے، کیا ہے کہ کم کھاتا پیتا ہے، بہت زیادہ خوراک والا نہیں ہے، اچھا کھانا دیکھ کے اوور ایٹنگ نہیں کرتا، بلکہ طور طریقے سے شرافت کے ساتھ اور سلیم الفطرت انداز سے کھاتا پیتا ہے۔ اور پھر کہا ابو ذرع کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ کیا کہنا، اپنے بابا کی طرح، بابا کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری اور تابع فرمان اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، یعنی کیا ہے، بے پردہ نہیں ہے، بے حیا نہیں ہے، بے شرم نہیں ہے، موٹی تازی یعنی صحت مند ہے، سوکن کی جلن۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ جیسے کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ظاہر ایک دوسرے کی جلن ہوتی ہے نا، تو بتا رہی ہے کہ ابو ذرع کی لونڈی کنیز، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، ٹھیک ہے، حالانکہ کنیز ہے، گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، لوگ مکھن نکالنے کو دودھ، یعنی جو مکھن نکالتے ہیں تو دودھ کو متتے ہیں نا، مت رہے تھے، صبح ابو ذرع باہر گئے، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے لگے ہوئے تھے، 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ مراد اس کی کیا تھی اس سے، جیسے خواتین فیڈ کراتی ہیں نا، تو بچے ظاہر ہے جب فیڈ کرتے ہیں تو جیسے وہ کھیلتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو ابو ذرع نے کیا کیا، مجھے طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھے بہت سے جانور دے دیے، یعنی چوپائے وغیرہ جو کھانے پینے کے کام آتے ہیں اور سواری کے، اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرع خوب کھاؤ پیو، اپنے عزیز و اقربا کو بھی، یعنی جو تمہارے رشتہ دار احباب ہیں ان کو بھی خوب کھلاؤ پلاؤ، تمہارے لیے عام اجازت ہے، یعنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ سب کچھ جو بھی میں نے تم کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تمہارے پہلے شوہر ابو ذرع نے جو تمہیں دیا تھا اس میں ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے، یعنی پہلا شوہر جو تھا وہ بہت زیادہ یعنی سخی تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ایسی ہوں جیسے ذرع کے لیے ابو ذرع تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں ام المومنین اپنی زوجہ محترمہ کی یعنی آپ نے دلجوئی فرمائی، یعنی میں بھی تمہارے لیے ایسے ہی ہوں، یہی انداز، یہ طریقہ کار ہے جیسے کہ ابو ذرع کا ذرع کے لیے تھا۔ یعنی دلجوئی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے سے کیا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقہ کار زندگی گزارنے کی سمجھ عطا فرمائیں۔ ویسے تو میں نے ہر خاتون کا جب یعنی واقعہ سنایا آپ کو تو ان کے ساتھ ہی میں نے آپ کو تشریح تقریباً بتا ہی دی ہے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا مزید اس کا خلاصہ سن لیں کہ پہلی خاتون نے یہ بتایا کہ ان سے مراد یہ تھی کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، یعنی نہ ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں، نہ عادات اچھی ہیں، کہ یعنی بیکار سا ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ زندگی گزر رہی ہے۔ دوسری خاتون نے یہ بتایا کہ ان کا شوہر بد مزاج اور بری عادات کا ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ اپنی یعنی برائی کو سن بھی نہیں سکتا، اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، تو اگر میں اس کی برائی بیان کروں تو اگر اس کو خبر لگے تو طلاق بھی دے دے گا، اصلاح نہیں کرے گا، اس لیے اس کی بات ہی کرنا بیکار ہے۔ تیسری خاتون نے کہا اس کا شوہر تاڑ ہے، لمبا تڑنگا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہے، احمق بھی ہے، اس کی زیادہ باتیں کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بس زندگی گزر رہی ہے۔ چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر معتدل ہے، یعنی نہ بہت اچھا ہے نہ ہی بہت خراب ہے، گزارا طریقے سے ہو سکتا ہے صبر شکر کے ساتھ۔ پانچویں کا شوہر کیا تھا، چیتے کی طرح تھا، چیتا زیادہ سوتا ہے، یعنی گھر میں آ کے وہ سو جاتا ہے
اور کسی کو تنگ نہیں کرتا، ستاتا نہیں ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح، بہادروں کی طرح کام کرتا ہے، اور سخی ہے کہ مال جو چھوڑ کر جاتا ہے حساب کتاب نہیں کرتا، جرا بحث نہیں کرتا۔ چھٹی خاتون نے بتایا کہ اس کا شوہر خود غرض ہے، یعنی کھاتا ہے تو کھا ڈالتا ہے، پیتا ہے تو پی ڈالتا ہے، اوڑھتا ہے تو خود ہی اوڑھ لیتا ہے، یعنی اس کی عادتیں کیا ہیں، ایک بیل کی طرح ہیں، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی خبرگیری بھی نہیں کرتا۔ ساتویں خاتون نے کہا کہ اس کا شوہر ظالم ہے، ٹھیک ہے، کیا بتایا کہ شریر ہے، نہایت احمق ہے، یعنی بیوی کی دلجوئی کرنا نہیں جانتا، جہان بھر کے عیب اس کے اندر ہیں، سر پھوڑ ڈالے، ہاتھ توڑ ڈالے، یا سر ہاتھ دونوں مروڑے، یعنی بالکل بھی یعنی کہنا چاہیے اجڑ ہے۔ آٹھویں عورت نے خرگوش سے مثال دی کہ جو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، چھونے میں بھی اچھا لگتا ہے، تو یعنی تعریف کی اس نے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی اچھے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی، بات کرنا بھی، ساتھ رہنا بھی، سب اچھا لگتا ہے۔ نویں خاتون نے کہا کہ یعنی ان کے شوہر کا بڑا محل ہے اور وہ بڑے یعنی سخی ہیں کہ باورچی خانہ، کچن ان کا ہر وقت کیا کہتا ہے گرم رہتا ہے، ہر وقت یعنی وہاں کچن میں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے گھر کے قریب جو ہے کیا ہے، مجلس شورا بھی ہے اور مسافر خانہ بھی ہے، اور وہ سخی ہے، اس کا لنگر ہر وقت جاری و ساری ہے۔ اور 10ویں خاتون نے کہا کہ اس کا شوہر جو ہے ملک ہے یا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے اونٹ چرنے کم جاتے ہیں، اور جب وہ باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کو ذبح ہونا ہے، یعنی مہمان نوازی کے لیے اونٹ خوب ذبح کیے جاتے ہیں، ضیافت میں راگ اور باجے کا معمول ہے، اس سبب سے باجے کی آواز سن کر یعنی اونٹوں کو پتہ چل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ ذبح ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11ویں خاتون نے کہا کہ اس کا شوہر ابو زرعہ ہے اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں بے مثل و بے مثال ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو طلاق بھی ہو گئی۔ تو معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ آپ کے لیے اس میں سبق بھی ہے، اور بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا آپ کو ایک سکھانا بھی مقصد ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کہانی کو ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا بھی، اور ام المومنین نے اس کو آگے بھی بیان کیا کہ میں نے یہ کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی، آپ نے سنی تھی، اور آپ نے کیا کہا تھا کہانی سن کر؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار مطلب دیکھو تم جو ہے اللہ کے رسول کو کہانی سنا رہی ہو، کہاں میرا مرتبہ اور کہاں کہانی، یہ کیا جوڑ ہے، اس کا کیا ربط ہے؟ نہیں، آپ نے سنی کہانی، اور پھر یہی نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کو آگے پہنچائی، اس کہانی کو آگے پہنچایا، اور محدثین نے اس کو حدیث کی کتابوں میں کہانی کو بیان بھی کیا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس میں ہمارے لیے حسن معاشرت کا بہترین سبق بھی موجود ہے، اور یہ دیکھیے کہ حدیث میں اس عنوان کو بھی یہی لے کر آئے ہیں، باب کیا ہے، حسن المعاشرہ، معاشرہ مع الاہل، ٹھیک ہے، اپنے اہل کے ساتھ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے، اسی باب میں لے کر آئے ہیں، کتاب النکاح میں ہے بخاری شریف میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دستگیری فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔